اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے آپ لوگوں کی خدمت میں یوٹیوب پر اسلامی ویڈیوز نشر کرنے کا آغاز کیا ہوا ہے اور مختلف موضوعات پر بالخصوص قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سے متعلق کافی معلوماتی گفتگو پر مشتمل ویڈیوز آپ کی خدمت میں نشر کر چکا ہوں، آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، جن میں سورہ فاتحہ کے متعدد ناموں کی تفصیلات بیان کر چکا ہوں، ان ناموں سے موسوم کیے جانے کی وجوہات بھی آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری تمام ویڈیوز کو سنیں اور سمجھیں اور مجھے کمنٹس کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں، دیگر گروپس میں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنے کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، آج کی محفل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کی اہمیت اور وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن پڑھنے لگیں، چاہے زبانی قرآن پڑھنا ہو یا دیکھ کر پڑھنا ہو، جب آپ قرآن پڑھیں تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی امان، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ حاصل کیجئے من الشیطان الرجیم، رب کے درگاہ سے دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اس کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے آپ تعوذ ضرور پڑھا کیجئے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کی اہمیت اسی آیت کے ترجمے سے، مفہوم اور معنی سے واضح ہو گئی کہ شیطان رجیم، شیطان لعین انسانوں کا ازلی ابدی دشمن ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو، اس سے خیر کی امید مت رکھو، اس سے بچنے کے لیے ذرائع وسائل استعمال کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد ہمیشہ کرتے رہا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے بالخصوص اس کلمہ تعوذ کو پڑھا کرو، کیونکہ وہ قرآن کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ جو شخص قرآن پڑھے گا اور قرآن کو سمجھے گا، قرآن کے معانی، مطالب کو، مفاہیم کو سمجھے گا، تو پھر وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر اترے گا، وہ
قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا اور شیطان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، وہ اسلام کا مجاہد بن کر، اسلام کا سپاہی بن کر، اسلام کا داعی اور مبلغ بن کر، ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور شیطان کو اس قرآن کے پڑھنے والے پر وار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ پڑھنے والے کے دل و دماغ میں، سینے میں، سوچ میں، فکر میں وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ قرآن نہ پڑھے اور وہ شیطان کے نرغے میں پھنس جائے، اس کے دھوکے میں آ جائے، اس کے بہکاوے میں آ جائے، اس کی پھسلاہٹ میں آ جائے، اور وہ راہ حق سے گمراہ ہو جائے، راہ حق سے بھٹک جائے، وہ قرآن کی تعلیمات سے آراستہ نہ ہو، وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ نہ ہو، کیونکہ جو قرآن کریم کی تعلیمات سے کورا ہوتا ہے، عاری ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، تو وہ شیطان کے نرغے میں جلدی سے آ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان لعین کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت سے روکنے کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کو روکنے کے لیے وہ اپنی تگ و دو استعمال کرتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کو دل کی گہرائیوں سے، خلوص سے، جذبے سے، لگن سے، شوق سے، ذوق سے، دلچسپی سے پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفظ و امان میں آ کر شیطان کے نرغوں، دھوکوں، بہکاوے اور شر اور فتنوں سے بچنے کی انسان رب کے حضور اس کلمہ تعوذ کے ذریعے التجا کرے گا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، تو پھر شیطان کا انسان پہ وار نہیں چلے گا، اس کا حملہ نہیں چلے گا، اس کی کوشش کارگر نہیں ہوگی، وہ اپنے ہدف میں، مقصد میں، مشن میں ناکام، نامراد اور بے مقصد اور ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے کلمہ تعوذ کو بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے کلمہ تعوذ کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، باوضو ہو کر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے اور کلمہ تعوذ پڑھ کر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت شروع کرے، قرأت شروع کرے، پڑھنا شروع کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو قرآن کی تلاوت کرنے کی راہ میں شیطان رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ وہ سستی، غفلت اور بے اعتنائی، بے توجہی دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو وہ شیطان کے جملہ ارادوں سے، نیتوں سے، مشن سے اور نرغوں اور دھوکوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے اس حکم پر، اس امر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔